تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، شوق توحید کے شربت سے، شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے۔ ہم آل نبی کے متوالے، حسنین کے مشن کے وارث۔ وہ لمحہ بڑا صبر آزما تھا کہ جب تقریباً 6 لاکھ مسلمان غازی علم الدین کے جنازے میں کھڑے تھے، اور ایک سوالیہ نشان تھا سب کے سامنے کہ ہم لاکھوں لوگ اپنا ایک غازی نہیں بچا سکے، یعنی یہ پاکستان تو بنا ہی ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے تھا، یعنی اس کے بنانے کا جو سب سے اہم پوائنٹ تھا وہ تھا جب غازی علم الدین شہید قدس سر العزیز کو انگریز کے دور میں پھانسی پہ لٹکا دیا گیا لاہور میں، تو پھر اتنے بڑے اجتماع میں دل اس طرف پھیرے قدرت نے، سب نے کہا کہ باقی کام پھر بعد میں کریں گے، پہلے ہم اپنا دیس حاصل کریں تاکہ ہمارے غازیوں کو پھندے پہ تو کوئی نہ چڑھائے۔ یہ تھی تیزی آئی جو تحریک پاکستان میں، اور پھر اس کے چند سال بعد پاکستان پھر مرز وجود میں آیا، بنا ہی تاکہ ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہرا دیا جائے۔ اور پھر جب اڈیالہ جیل میں غازی ممتاز حسین قادری شہید کو پھندے پہ لٹکا دیا گیا، تو لیاقت باغ اور گرد و نواح میں 60 لاکھ کے قریب کھڑے مسلمان پھر رو رہے تھے کہ اب تو ملک بھی اپنا تھا، پہلے تو کہتے تھے کہ ملک اپنا نہیں، انگریز حکمران ہیں، اب تو ملک بھی اپنا تھا، تو غازی تو ہم پھر بھی نہیں بچا سکے۔ تو پھر ایک نئی سوچ آئی کہ ملک تو اپنا تھا مگر اقتدار دین کا نہیں تھا، جس وجہ سے پھر ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے میدان میں ہمیں یہ زخم چاٹنا پڑا کہ وہ غازی اس ملک کے دارالحکومت اسلام آباد میں سحر کے ٹائم اس کو پھندے پہ لٹکا دیا گیا۔ اب اس کے اندر جب اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں تو اس کے اثرات پھر عام ملکوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ مضر ہوتے ہیں، یعنی ایک ملک بنا مثلا رنگ کے نام پر، گوروں کا ملک، کالوں کا ملک، مشرق والوں کا، مغرب والوں کا، فلاں ضلع والوں کا، فلاں صوبے والوں کا، فلاں دریا والوں کا، دریا سے آر والوں کا، پار والوں کا، لیکن پاکستان تو دنیا میں واحد ملک ہے جو نہ گورے کی تحریک پر، کیونکہ یہ گوروں کے لیے ہے، یہ کالوں کے لیے ہے، یہ جاٹوں کے لیے ہے، یہ تارڑوں کے لیے ہے، یہ سندھیوں کے لیے ہے، بلوچیوں کے لیے ہے، پٹھانوں کے لیے ہے، یہ نعرہ کسی کا نہیں تھا، نعرہ تو تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اتنے بڑے مشن پر ملک صرف ایک ہے دنیا میں مذہب کے نام پر، پہلی ریاست وہ مدینہ منورہ کی تھی، آج والی سعودی ریاست وہ نہیں ہے، شاید تم نے کبھی غور نہ کیا ہو، وہ کیا بنے وہاں تو یہ نعرہ بھی کوئی نہیں لگا سکتا کہ سعودی عرب کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ کوئی مجھے تاریخ میں ان کے یوم وطنی کے کسی پروگرام پر کسی بچے، کسی مفتی، کسی وزیر کی طرف سے یہ نعرہ بتا دے سعودی عرب کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔
اور پاکستان میں ہر گلی محلے میں چھوٹا سا بچہ بھی بولے گا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم اس دیش میں رہتے ہیں۔ سعودی ملک ایک خاندان کی حکومت ہے، وہ کلمے کی حکومت نہیں۔ اس ملک کو بنانے میں کلمے کا دخل نہیں، ایک خاندان کا قبضہ ہے برطانیہ کی مدد سے۔ پھر جس طرح جدھر جدھر دیکھتے جاؤ قومیتیں ہیں کہ فلاں لوگوں کا دیش ہے، پٹھانوں کا ہے، فارسی والوں کا ہے، پنجابی والوں کا ہے، اس طرح کی صورتحال۔ لیکن پاکستان پورے کا پورا، اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس دیش میں جب ایسے کام ہوتے ہیں اور ایسے حکمران ہوتے ہیں تو پھر نقصان بھی کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد دبئی میں مصلح سنانے گیا تو بھارت کے بہت سے علماء میرے ساتھ آ کے ملے۔ انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ ہمارے ہاں توہین رسالت کا ایک کیس ہو گیا تو ہم نے احتجاج کیا۔ تو جب ہم نے احتجاج کیا تو حکومت نے بڑی سختی کی ہم پر۔ اس کے بعد ہمیں مذاکرات کے لیے بلایا گیا۔ کہتے ہیں مذاکرات میں ہم جب بیٹھے تو ہمارے پاس ان کی دلیل کا کوئی جواب نہیں تھا۔ انہوں نے کہا تم نے دین کے نام پر ہم سے حصہ اپنا علیحدہ لیا ہوا ہے، جسے پاکستان کہا جاتا ہے۔ جو تم نے دین کے نام پر اپنا حصہ لیا، وہاں پر تو ناموس رسالت کا پہرے دار سولی پہ لٹکایا گیا، تو یہ تو تمہارا حصہ ہی نہیں۔ یہاں تم ہم سے کیا مطالبے کرتے ہو؟ جو تم نے دین کے نام پر، کلمے کے نام پر لیا، وہاں تو تم اپنا غازی بچا نہیں سکے اور تم یہاں ہم سے باتیں کرتے ہو۔ تو یہ جس طرح وہ سارے اس بات پر بڑے پریشان تھے، میرے سینے کو بھی ضرب لگی کہ دیکھو لیا کس کام کے لیے حصہ تھا، بڑوں نے تو حق ادا کر دیا، لیکن ہم پچھلے، ہم سے پوچھا جائے گا کہ مسجد کو کیوں مندر بنانے کا منصوبہ بنا؟ کوئی اس چاہتا ہے کہ اسی مسجد کو شراب خانہ بنایا جائے، کوئی کہتا ہے اس کو چکلا بنا لیا جائے، کوئی کہتا ہے اس کو نام نہاد روشن خیالی کا مندر بنا لیا جائے۔ لیکن ہم لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا بلند کرتے ہوئے اس مشن پہ ہیں کہ یہ مسجد ہے تو قیامت تک مسجد ہی رہے گی انشاءاللہ۔